آج ہم کریں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 بالکل. اب اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے رکوع کیے اس میں زیادہ تر جو ذکر آیا وہ بنی اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خطاب فرما رہے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب کا سلسلہ ہے نا سورۃ البقرہ کے 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، جس میں سے ہمارے کتنے ہو چکے ہیں؟ 8. 8 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سلسلہ جو ہے نا 5ویں رکوع سے شروع ہوا تھا اور 15ویں رکوع کے آغاز تک یہ آئے گا. تو ابھی میں نے اسکرین ریکارڈنگ پہ لگایا ہے، تو کوشش کیجیے گا ساتھ ساتھ آپ لوگ کور کرتے رہیں. اگر ویڈیو مس بھی ہوتی ہے نا تو آپ لوگوں کے پاس اتنے نوٹس ہوں کہ آپ اپنا اچھے سے یاد کر پائیں. ٹھیک ہے. ویسے کوشش میں نے کی ہے، اللہ کرے ریکارڈنگ جو ہے آپ لوگوں کو مل جائے ان کیس آف ایمرجنسی اگر مسنگ ہوتی ہے تو. ٹھیک ہے. اسکرین ریکارڈنگ میں یہ وائس بھی ریکارڈ ہو جائے گی؟ جی 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 ہو جائے گا. میں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا نا ابھی، وہی جو آپ لوگوں کا کٹ ہو گیا تھا نا تو وہی میں نے پھر اپڈیٹ کیا تھا. تو ابھی بات سمجھ آ گئی یہاں تک جو میں نے کہا ہے؟ جی آپ نے یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب کا سلسلہ ہے وہ سورۃ البقرہ کے 10 رکوعوں پہ مشتمل ہے، اور یہ سلسلہ 5ویں رکوع سے شروع ہوا تھا جیسے کہ ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہے، اور 15ویں رکوع تک اس کے شروع تک جو ہے یہ آئے گا. اب اس خطاب کے بارے میں جو بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے نا وہ یہ کہ اس میں جو پہلا رکوع تھا وہ دعوت پر مشتمل تھا، اور اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کے ترجمے پہ تفسیر پہ غور کریں تو بہت جو ہے نا وہ فیصلہ کن ہے. اور اس کے بعد اگلے رکوع جو ہیں اس میں جو کلام ہے نا وہ تبدیل ہو گیا، یعنی ایسے کہہ لیں کہ تحدید اور دھمکی کا انداز جو ہے نا وہ اختیار کیا گیا. اب 5واں رکوع جو ہے اس پورے سلسلہ خطاب میں یہ کہہ لیں کہ جیسے بہت اہم ہے. باقی جو 9 رکوع ہیں ان کا جو آغاز اور اختتام ہے نا وہ ایک جیسا ہے، یعنی وہ اگر ہم غور کریں تو ملتا جلتا ہے. اب ان رکوعوں میں بنی اسرائیل کے خلاف جو ہے نا ایک یہ کہہ لیں کہ مفصل ٹھیک ہے فیصلہ کن قرارداد جرم جو ہے نا وہ عائد کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، انہیں جو مرتبہ دیا تھا نا اس سے اتار دیا. یعنی ایسا مرتبہ جس پر 2000 برس سے وہ فائز تھے، تو ان کی جگہ پر نئی امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب اس کو وہ مقام دیا جا رہا ہے جو 2000 سال سے ان کو دیا جا رہا تھا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ اگر ہمارے سامنے نہ رہیں یا ہم انہیں اپنے ذہن میں نہ رکھیں، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے جو تعارف قرآن ہے وہ آپ نے مکمل سمجھا، اسی طرح صورتوں کی جو ترتیب ہے نزولی اعتبار سے اور مصحف کے اعتبار سے، یہ تمام واقعات اور یہ تمام احکامات جو ہیں ترتیب جو ہے یہ ہم نظروں کے سامنے نہ رکھیں یا ذہن نشین نہ رکھیں نا تو پھر یہ کہ جو قرآن مجید کی اتنی طویل صورتوں کو پڑھتے ہوئے نا ہم مطلب ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، مطلب بات کہاں سے چلی تھی اب کدھر جا رہی ہے، تو وہ تھوڑا سا پھر سمجھنا نا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ان 9 رکوعوں کے جو مضامین ہیں ان میں کچھ تو جو تاریخ ہے نا وہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا، لیکن ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے یہ جو ابدی حقائق ہے نا یہ ہم نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ ان کا جو تعلق ہے وہ کس وقت سے ہے، کس قوم سے ہے، کس خاص گروہ سے ہے، کس گروہ سے نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی بالکل. تو یہ تمام جو باتیں ہیں نا یہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں انشاءاللہ. اب اس میں بہت سے ایسے احکامات بھی آئے ہیں، بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ کی جو یہ کہہ لیں کہ جو سنت اللہ ہے، اللہ ہے کہ اللہ کی جو کام ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کی نیت ہے، اللہ کے احکامات ہیں، وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے ایک پیغام کی صورت میں، ایک نصیحت وصیحت کی صورت میں ہمیں وہ بھی سیکھنے کو ملتے ہیں. یعنی بہت سی ایسی آیات ہیں حسبی اللہ کہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی آیات بھی ہیں کہ جس سے ہمیں اپنے بارے میں جو ہے غور و فکر کرنے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے. تو سورۃ البقرہ کے جو 9 رکوعوں میں جو تاریخ بنی اسرائیل کے واقعات کے بیان کے دوران جو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی آیات بھی آتی ہیں جو ہمیں غور و فکر کرنے کے بارے میں جو ہے یہ کہہ لیں کہ اپنا محاسبہ کرنے کے بارے میں ہمیں وہ آیات کافی ہیں. تو اب آج جو ہے یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ سارے جو رکوع ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، یہ تھوڑا سا جو خلاصہ ہے یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ. اب یہاں آیت نمبر 75 بالکل ماشاءاللہ. سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، پھر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور پھر ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ. آفا تطمعون، آفا. اب یہاں دیکھیں شروع میں جو بارے میں ہم پہلے کر چکے ہیں یہ سوالیہ ہے، آ پہلے ہم اس کا کیا کر چکے ہیں؟ کیا بالکل ماشاءاللہ، کیا سوالیہ ہے. ٹھیک ہے. آفا تطمعون، اس کے بعد دیکھیں اب یہ فتطمعون ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی مطلب ملتے جلتے ایک ہی حرف ہے، لیکن اس میں آ کا ترجمہ ہم نے شروع والا جو حمزہ زبر ہے اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا. اس کے بعد فا جو ہے اس کا ترجمہ لہدہ ہوگا، فا بس بالکل ماشاءاللہ. تطمعون اس کا ترجمہ لہدہ ہوگا، تطمعون جیسے ہوتا ہے نا تما، یہ دیکھیں تطمعون تم توقع رکھتے ہو، اور یہ کون سا صیغہ ہے؟
हाजिर का, बिल्कुल माशाल्लाह। कौन से हाजिर जमा का हाजिर इरम? का बिल्कुल जमा माशाल्लाह, जमा हाजिर का। मम्मी आप बताएं, मुन्नस हाजिर का, मुज़क्कर हाजिर का। तुम तवक्को रखते हो ये उसका मुज़क्कर जी, मुज़क्कर हाज़िर। मुज़क्कर हाजिर का, बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक है, अब इसका तर्जुमा हम ये भी कर सकते हैं, तवक्को रखते हो, या हम क्या कर सकते हैं, शुरू में क्या लगा सकते हैं, तुम तवक्को रखते हो। तुम ठीक तवक्को है, रखते हो, ठीक। अन पहले कर चुके हैं हम, ये के युमिनु वो ईमान लाएं। अब युमिनु जो है इसका हम ये भी कर सकते हैं कि वो ईमान लाएंगे, ठीक है, या वो मान लेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। वो मान लेंगे भी कर सकते हैं और ईमान लाएंगे भी कर सकते हैं। क्या? लाकुम, ला के लिए, कुम तुम्हारे तुम्हारे, तुम्हारे, लेकिन यहाँ हम तुम्हारी करेंगे। ठीक है, तुम्हारे बिल्कुल। हम्म। उसके बाद व और पद पहले कर चुके हैं हम इसका तहकीक तहकीक, बिल्कुल माशाल्लाह। तहकीक, काना था, ठीक है, वैसे इसका थे भी आता है लेकिन यहाँ हम था करेंगे। फरीकुन एक फरीक, अब फरीक को आप फरीक भी लिख सकते हैं और यहाँ इसका ग्रोह भी लिख सकते हैं, ठीक है, जमात भी लिख सकते हैं, तीनों तर्जुमे लिख लें। फिरका मिन हुम, मिन इसमें मिन का लहदा होगा, हुम का लहदा होगा, मिन से हुम हुम। उन, ठीक है, यहाँ हम उन करेंगे। वैसे इसका वो भी कर सकते हैं लेकिन फिक्रे की जी मुनासबत से। अब यहाँ हुम का हम उन करेंगे। यसमाऊना वो सुनते थे, वो सुनते थे। अब यसमाऊना मम्मी कौन सा सीगा है? जमा का जमा का। इरम कौन सा जमा, मुज़क्कर जमा मुन्नस? मुज़क्कर मुज़क्कर, बिल्कुल माशाल्लाह, जमा का सीगा। गायब यसमाऊना, गायब का है ना सॉरी, गायब का है ना जी इसमें जी जी बिल्कुल गायब का है, जमा गायब का। बिल्कुल। यसमाऊना वो सुनते थे, क्या सुनते थे? कलाम अल्लाही, कलाम अल्लाही, कलाम कलाम, अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह, और कलाम अल्लाह जो है इसका आप एक साथ भी लिखेंगे, कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम। कलाम सुम्मा फिर फिर युहर्रिफूनहु, युहर्रिफूनहु, अब इसमें युहर्रिफूना इसका लहदा होगा और हु ज़मीर का लहदा होगा। युहर्रिफूना वो बदल डालते हैं, युहर्रिफूना वो बदल डालते हैं। अब देखिए ये जो युहर्रिफूना है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, युहर्रिफूना, ओके। ठीक है। अब जब हमने ऐसे लिखा युहर्रिफूना तो ये मुझे बताएं कि ये कौन सा सीगा बना, मम्मी आप बताएं। ये इसका युहर्रिफून जमा का जमा का, बिल्कुल माशाल्लाह। इरम आप बताएं कौन से जमा का? जमा गायब जमा, गायब का आई बिल्कुल, मीन मुज़क्कर जी 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 बिल्कुल, मुज़क्कर गायब का। अब युहर्रिफूना वो बदल डालते हैं, हु उस उस भी लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं। इसको भी मिन से बाद बाद बाद, बिल्कुल। माँ जो, जो अकलूहु, अब अकलू इसमें अकलू का लहदा होगा, हु ज़मीर का लहदा होगा। अकलू समझ लिया, अकलो जी समझ लिया, हु। अब यहाँ देखिए जो हु है इसका अक्सर होता है उस होता है, ठीक है। अब यहाँ आका अकलूहु, हु जो है हम इसका तर्जुमा यहाँ करेंगे उन्हों, ठीक है। ये एक जी एक डिफरेंट पॉइंट आया आज, ये आपने याद रखना है, ठीक है। वैसे जो हु है, हु का तर्जुमा हम करते हैं वो या अक्सर उस, ऐसा ही है। जी अब यहाँ किया जा रहा है उन्हों, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हु जो है इसके हमने ये तीन तर्जुमे जो है अभी तक आपने कवर कर ली, ये तीनों आप जहन में रखेंगे और फिक्रे की मुनासबत से इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद वाह और हुम वो। अब देखें हुम जो है, हुम का तर्जमा अक्सर हम क्या करते हैं, उन, उन्हों, इन्हों, ऐसे ही होता है ना, जी लेकिन यहाँ हम हुम का तर्जमा कर रहे हैं वो, फिक्रे की मुनासबत से, ये भी आप जहन में रखेंगे। यालमूना, यालमूना वो जानते हैं, वो जानते हैं। अच्छा इरम आप बताएं, यालमूना ये कौन सा सीगा है, कौन सा फेल है? ये है जमा मुज़क्कर गायब का जी बिल्कुल, जमा मुज़क्कर गायब का फेल कौन सा है, क्या मतलब है कौन सा फेल कौन सा है? यालमूना बहुत इजी है, बिल्कुल बरवजन, आपको समझ आ जाना चाहिए। मम्मी को ट्राई करें, यफअलून से बिल्कुल माशाल्लाह। यफअलूना मुजारे, जी ओ ठीक अच्छा है, आप इस तरह पूछेंगे ठीक है जी ओके जी जी मुजारे है, ठीक है माशाल्लाह। एक दफा फिर जो है लफ्ज़ी तर्जमा जो है रिपीट करते हैं। आ क्या, फा बस, ततमाऊना तुम तवक्को रखते हो, अन ये के
युमिनु वो ईमान लाएं या वो मान लेंगे, ला के लिए कुम तुम्हारी, वैसे कुम का होता है ना तुम्हारा, तुम्हारे, तुम, लेकिन हमने यहाँ क्या किया है तुम्हारी। उसके बाद वा और कद तहकीक काना था, बिल्कुल था, वैसे इसका तर्जमा थे भी होता है लेकिन यहाँ हमने था किया है, बिल्कुल माशाल्लाह। फरीकुन फरीक या ग्रोह, मिन से, हुम उन, यस्माऊना वो सुनते थे, कलाम कलाम अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह, कलाम अल्लाह अल्लाह का कलाम, सुम्मा फिर, युहर्रिफूना वो बदल डालते हैं, हु उस, मिन से, बिल्कुल माशाल्लाह, बादी बाद, मा जो, अकलु समझ लिया, हु उन्हों, वा और, हुम वो, यालमूना वो जानते हैं, जानते हैं या वो जानते हैं। ये तो था इसका लफ्जी तर्जमा। व मुहावरा तर्जमा देखते हैं। क्या फिर तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे, हालांकि उनमें से एक फरीक ऐसा है कि वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं, फिर वो उसे समझ लेने के बाद उसमें तहरीफ कर देते हैं, हालांकि वो जानते हैं। अब यहाँ हाशिया नंबर 1 जो है उसमें इसकी तफसीर देखते हैं। सबसे पहले तफसीर अहसनुल बयान में अहले ईमान से खिताब करके यहूदियों के मतलब कहा जा रहा है कि क्या तुम्हें उनके ईमान लाने की उम्मीद है, हालांकि उनके पिछले लोगों में एक फरीक ऐसा भी था जो कलाम इलाही में जानते बूझते लफ्ज़ी और मानवी तहरीफ करता था। तहरीफ का पहले हम सीख चुके हैं, क्या माना है? मुखालफत, नो, सॉरी चेंज करना, चेंज करना, बिल्कुल माशाल्लाह। तहरीफ कहते हैं बदल देते थे, तब्दील करने को, ठीक है, बिल्कुल, तहरीफ करना, तब्दील करना। तो एक ग्रोह ऐसा था जो जानते बूझते लफ्ज़ी और मानवी तहरीफ करता था। ये इस्तफहाम इनकारी है, यानी ऐसे लोगों के ईमान लाने की कतन उम्मीद नहीं। इस्तफहाम इनकारी, ठीक है, ये समझने वाला पॉइंट है। इस्तफहाम, इस्तफहाम पहले मैं बता चुकी हूँ किसको कहते हैं, सवालिया निशान। जैसे अक्सर होता है ना मैथ में जो है, आपको याद होगा उर्दू जो प्योर उर्दू है ना उसमें इस्तफहाम सवाल को कहते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको अगर आप उर्दू में देखें तो इसको कहा जाता है इस्तफहामिया निशान, ठीक है। इंग्लिश में तो क्वेश्चन मार्क कहते हैं ना हम, उर्दू में इसको इस्तफहामिया, ठीक है, निशान कहा जाता है। या पॉइंट याद रखेंगे। तो अब यहाँ ये जो लफ्ज़ आ रहा है इस्तफहामे, ये यहाँ इस्तफहामे इनकारी। अब इस्तफहाम तो हो गया सवाल, ठीक है, और इस्तफहामे इनकारी यानी सवालिया तौर पर इनकार किया जा रहा है। कैसे इनकार किया जा रहा है, ये देखें, आफततमाऊना क्या फिर तुम तवक्को रखते हो। अब देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई काम है, मुझे पता है कि फलां बंदे ने ये काम नहीं करना, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अभी भी आप तवक्को रखते हैं। अब देखें ना मेरे अंदाज में क्या है कि मैं आपको सवालिया तौर पे मैं आपको इनकार कर रही हूँ, ठीक है ना। एक तो ये होगा ना, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि क्या आपको ये उम्मीद है कि आप ये तवक्को रखते हैं, लेकिन जब मुझे साफ साफ पता है कि फलां बंदा ये काम नहीं कर सकता और फिर मैं आपको सवालिया अंदाज इस तरह जो है मैं आपके साथ मुखातिब होंगी, क्या आपको अभी भी उससे तवक्को है। और मेरे अंदाज से क्या आपको लग रहा है, मेरे सवाल ये जो मैंने क्या बोला है शुरू में, तो ये इस्तफहामे इनकारी है। पॉइंट समझ आ गया? इरम आपको भी आ रही है बात समझ? ठीक है, तो इस्तफहामे इनकारी क्या है, अब देखें, कलाम इलाही में जानते बूझते लफ्ज़ी मानवी था, तारीफ करता था। अब ये इस्तफहामे इनकारी है। ये इस्तफहामे इनकारी किसको कहा जा रहा है, ये जो शुरू में सवालिया निशान आया, क्या क्या फिर तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे। ये देखें आखिर में ये क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोगों के पास कुरान करीम है ना, उस पर आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा जो है वो विजिबल नहीं है, ब्लरी सा आ रहा है, लेकिन यहाँ इस्तफहामे ये इनकारी है, निशान है, ठीक है जी। रम आप क्या कह रहे हैं? नहीं समझ आ रही है, ठीक है माशाल्लाह। यानी ऐसे लोगों के ईमान लाने की कतन उम्मीद नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग दुनियावी मुफादात या ग्रोही तस्सुबात की वजह से कलाम इलाही में तहरीफ तक करने से गुरेज नहीं करते, वो गुमराही की ऐसी दलदल में फंस जाते हैं कि उससे निकल नहीं पाते। उम्मत मुहम्मदिया के बहुत से उलमा और मशाइख भी, मशाइख लफ्ज़ सुना है पहले जी, किसको बोलते हैं? लिखने वाले मशाइख शेख से है, शेख से, ठीक है, यानी बड़े बड़े जो मशाइख हैं, उस्ताज़ा हैं। अच्छा, जैसे अभी जो है आपने सुना होगा कभी, जैसे सऊदी अरबिया में है ना, तो वो अक्सर कहते हैं या शेख, ठीक है, तो ये मुशाइख शेख से है। भी बदकिस्मती से कुरान और हदीस में तहरीफ यानी मानवी हता के गलती के मुर्तकिब हैं। अल्लाह ताला इस जुर्म से महफूज रखे। अब सूरह निसा जो है उसके बाकी हिस्सा में भी हम इसके बारे में जानेंगे। यानी सादा अल्फाज में अगर आप इसको समझें तो यूं है कि आम जो मुसलमान थे तो उन्हें ये तवक्को थी कि जो यहूद है ना, दीन इस्लाम की मुखालफत नहीं करेंगे, इसलिए कि जो मुशरिकीन मक्का थे, मुशरिकीन मक्का तो दीन तौहीद से बहुत दूर थे, लेकिन रिसालत का उनके यहाँ कोई तसव्वुर ही नहीं था। जो मुशरिकीन मक्का थे तो कोई किताब भी उनके पास नहीं थी, जबकि यहूद जो है, इसके बारे में हमने ये कुरान करीम से ही हमने ये सीखा है कि यहूद जो थे वो तो अहले किताब थे और हामिलीन तौरात थे, यानी तौरात के हामिल थे, उन्हें तौरात दी गई थी, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे और तौहीद के अलमबरदार भी थे।
اور آخرت کا بھی وہ اقرار کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں ہم نے جو آیات تھی ان کی تفسیر میں یہ سیکھا تھا نا، یاد ہے پوائنٹس؟ اب عام مسلمانوں کا کیا خیال تھا کہ عام مسلمانوں کا خیال تھا کہ انہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت جو ہے اس کو فوراً مان لینا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس تورات ہے، تورات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو عام مسلمان جو ہیں ان کا یہ خیال جو تھا، اسی کے بارے میں یہ پھر کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو یہود کے بارے میں یہ کہہ لیں کہ حسن ظن تھا، حسن ظن یعنی اچھا خیال تھا، تو یہاں اس کا جو پردہ ہے نا وہ ایک طرح سے وہ چاک کیا جا رہا ہے، وہ پردہ اٹھایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں جو ہے یہ بہت بڑا طمع ہے، طمع تطمعون، یہ طمع، یہ طمع کہتے ہیں امید کو، اکثر آپ نے سنا ہوگا نا طمع، جی ہاں پشتو میں تما کہتے ہیں۔ بالکل ماشاءاللہ، تو طمع کہتے ہیں امید کو۔ تو اب انہیں یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو تمہیں بہت بڑی طمع ہے تمہاری، یہ بھی کہہ لیں کہ ایک طرح سے خواہش ہے، ٹھیک ہے، طمع بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ خواہش بھی کہہ سکتے ہیں، تو خواہش ہے، آرزو ہے، طمع ہے، تمنا ہے، یہ ایک ہی بات ہے۔ تو تمہیں توقع بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا توقع، ابھی ہم نے کیا اس کا ترجمہ توقع کیا نا، لفظی ترجمہ، ٹھیک ہے، تو یہ سارے آپ کہہ سکتے ہیں، طمع، خواہش، توقع، آرزو، تمنا، یہ سارے جو لفظی ترجمے نا یہ لکھ لیں اور یہ پوائنٹس آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو تمہیں توقع ہے کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، تو اس کے بارے میں پھر کہا جا رہا ہے کہ ایک ان میں سے گروہ جو ہے وہ بھی تھا کہ جو اللہ کا کلام سنتا تھا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر اس میں کیا کرتا تھا، تحریف کرتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو گروہ ہے نا وہ علماء کا گروہ ہی تھا۔ وہ کیسے کہ اب عام آدمی جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب میں تحریف نہیں کر سکتا، اللہ کی کتاب میں وہ بالکل بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے نا اس میں یہ مطلب ہمیں بات جو ہے نا یہ مکمل سمجھ آئے گی کہ جس طرح مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ منافقین موجود تھے، اب مسلمان جو تھے ان میں منافقین بھی تھے، اسی طرح جو یہود ہیں ان میں بھی منافقین تھے۔ اب یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب ان پر جو حق ہے وہ ظاہر ہو گیا تو پھر وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے جو ہے اپنے خاندان کو، گھر بار کو، اپنے جو ہے کاروبار کو اور اپنے جو قبیلے کو چھوڑنا جو ہے نا وہ بھی ممکن نہیں تھا، جبکہ قبیلوں کی سرداری جو ہے وہ ان کے علماء کے پاس تھی۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے تھے، سرداروں کے پاس جاتے تھے تو وہ پھر ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، منافقین جو تھے، یاد ہے؟ جی جی تو ایسے لوگوں کے دل جو ہے نا وہ کچھ اہل ایمان کے قریب آ چکے تھے۔ اب ایسے لوگ جو ہے جب اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی وہ باتیں بھی جو ہے وہ ایسے بناتے تھے، وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب ان کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جو انہوں نے علماء یہود سے اب نبی آخری الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کے بارے میں جو باتیں سن رکھی تھی کہ تورات جو ہے ان کی گواہی دیتی ہے، تورات میں وہ ذکر آیا تھا نا، تو اس کے بعد جب وہ اپنے شیاطین یعنی علماء کے پاس جاتے تھے تو وہ انہیں پھر کیا کرتے تھے، وہ انہیں ڈانٹتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ یہ باتیں جو ہیں کیوں انہیں بتا رہے ہو، تاکہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم سے جو ہے وہ دلیل قائم کریں انہیں، یہ تم کیوں ایسے کر رہے ہو، مطلب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ گمراہی میں ہی رہیں، وہ جو گروہ تھا تو یہ یہود کے علماء کا گروہ ہی ہے، کیونکہ عام بندہ تو تحریف نہیں کر سکتا۔ تو یہاں وہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کیا تمہیں امید ہے، کوئی آرزو ہے، تمنا ہے کہ وہ تمہاری بات جو ہے وہ مان لیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب صاف صاف یہ کہہ لیں کہ ترجمے سے ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو فوراً سمجھ آ رہی ہے، کوئی اتنی خاص جو ہے وہ یاد رکھنے والی تفسیر نہیں ہے، تو ترجمے سے ہی اگر آپ محاورہ ترجمہ ہی ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو پوری بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ باقی جو میں نے آپ کو اس میں سے پوائنٹس بتائے ہیں، ٹھیک ہے، معنی مفہوم بتائے ہیں، تو یہ یاد کرنے والے پوائنٹس ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 76، بالکل ماشاءاللہ۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، پھر محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وا اور بالکل ماشاءاللہ، وا اور اذا جب، بالکل ماشاءاللہ، لقو ملتے ہیں یا وہ ملتے ہیں، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں آپ۔ الذین لوگ، آمنو ایمان لائے، بالکل ماشاءاللہ، جو ایمان لائے، ایمان لائے بھی کر سکتے ہیں، جو ایمان لائے بھی کر سکتے ہیں۔ قالو وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قالو کا ہم انہوں نے کہا یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم کریں قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بالکل ماشاءاللہ، ہم ایمان لائے۔ اب اس میں آمنا جو ہے اس کا ترجمہ ہوا ہے ایمان لائے، آخر میں جو نا ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے ہم، تو مکمل ترجمہ اس کا ہوگا آمنا ایمان لائے، نا ہم، وا اور اذا جب، بالکل ماشاءاللہ، خلا علیحدہ ہوتے ہیں، بالکل ماشاءاللہ، اکیلے ہوتے ہیں یا علیحدہ بھی آپ کر سکتے ہیں، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ بعدہم، بعد کا علیحدہ ہوگا، ہم ضمیر کا علیحدہ ہوگا، بعد بعض، بالکل ماشاءاللہ، ہم ان کے، ان، بالکل ان، اور بعدہم بعض ان کے، اکٹھا ترجمہ ایسے ہوگا۔ الا بعدن، الا طرف، بالکل ماشاءاللہ، بعدن بات کے، بعض، بالکل۔ قالو وہ کہتے ہیں، یہاں بھی ہم وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ کریں گے۔ اتحدثونہم، اب یہاں دیکھیں اتحدثونہم ایک جیسا لگ رہا ہے، لیکن یہاں بھی آ جو ہے اس کا کیا استفہام میں بالکل ترجمہ کیا جائے گا، آ کیا، تحدثون اس کا علیحدہ ہوگا، ہم ضمیر کا علیحدہ ہوگا، تحدثون یہ پہلی دفعہ آپ کریں، یعنی
بتاتے ہو، تم بتاتے ہو، یا تم بیان کرتے ہو یہ ہو سکتا ہے بالکل بیان کرتے بھی ہو سکتا ہے، تم یا بیان بتاتے کر ہو یا بیان کرتے ہو، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، بیان کرتے ہو ہم ان، بیما بی ساتھ، ماں جو، جو فاتحہ فاتحہ ظاہر کیا، ٹھیک ہے، ویسے فاتحہ کا پہلے ہم نے کھولنا کیا ہوا ہے، کھولنا ٹھیک ہے جی کیا فون بالکل، یہاں یہ لکھ لیں ڈفرنس، ظاہر کیا، فاتحہ ظاہر کیا، اللہ لفظ اللہ، لفظ بالکل ماشاء اللہ، علیکم علیہ پر پر کم تم تمہارے، ٹھیک ہے، یا تم بالکل تم بھی کہہ سکتے ہیں، لی یحاجوکم لی کے لیے نو لی آنسر تاکہ جی لی تاکہ یحاجوکم، یحاجو کا علیحدہ ہوگا، کم کا علیحدہ ہوگا، یحاجو حجت، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا دلیل، جی حجت لائیں یا اچھا وہ حجت لائیں، یحاجوکم جی جی یحاجو وہ حجت لائیں، کم تم بھی ساتھ ساتھ، بالکل ماشاء اللہ، ہی اس، ان دا پاس بالکل پاس یا قریب، رب بھی رب، لیکن یہاں لفظی ترجمہ ہم کریں گے پالنے والا بالکل ماشاء اللہ پالنے والا، کم تمہارا بالکل ماشاء اللہ تمہارا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کم جو ہے، کم کا ترجمہ ہم تم بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم تمہارا کہہ رہے ہیں کیونکہ صاف صاف ہمیں پتہ چل جائے گا رب بھی کم تمہارا رب یا پالنے والا تمہارا، آفا لا، آفا لا میں دیکھیں آ کا علیحدہ ہوگا، فا کا علیحدہ ہوگا، لا کا علیحدہ ہوگا، آ کیا کیا بالکل ماشاء اللہ، فا بس بس بالکل ماشاء اللہ، لا نہیں نہیں بالکل ماشاء اللہ، تعقلون تم عقل رکھتے، اس کے ہم 3 ترجمے کر چکے ہیں، تم عقل رکھتے، تم سمجھ تم رکھتے، سمجھ رکھتے تیسرا تم ہاں، ہاں، شعور رکھتے، شعور رکھتے ٹھیک ہے، تینوں ترجمے کر سکتے ہیں، ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، وا اور اس جب، لقو وہ ملتے ہیں، اللہ زینہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، آمنا اس میں آمنا ایمان لائے، آخر میں نہ ہم، وا اور اذا جب، خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعدو بعض، ہم ان کے، الا طرف، بعدی بعض، قالو وہ کہتے ہیں، آ کیا، تحدثونا تم بتاتے ہو یا تم بیان کرتے ہو، ہم ان، بھی ساتھ، ما جو بالکل جو، فاتحہ ظاہر کیا، اللہ لفظ اللہ لفظ اللہ، بالکل ماشاء اللہ لفظ اللہ، علیکم علیہ پر پر، کم تمہارے تم، تم لی تاکہ، تاکہ یحاجو وہ حجت لائیں، کم تم، بھی ساتھ ساتھ، بالکل ماشاء اللہ، ہی اس اس، ان دا قریب یا نزدیک، ربی پالنے والا، کم تمہارا، آ کیا، فا پس، لا نہیں، تعقلون عقل رکھتے ہو عقل رکھتے ہیں بالکل عقل رکھتے یا سمجھ رکھتے یا شعور رکھتے، بالکل ماشاء اللہ، با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں، ٹھیک ہے، یعنی بطور حجت یا یہ کہہ لیں کہ بطور دلیل پیش کریں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اب یہاں احسن البیاں میں اگر ہم دیکھیں تو حاشیہ نمبر 2 ہمیں ملتا ہے، اس میں پہلے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے، ابھی جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا جیسے مشرکین مکہ میں منافقین تھے، تو اسی طرح جو یہود تھے ان میں سے بھی کچھ منافقین تھے، تو آپ دیکھیں یہاں صاف صاف یہ بات آ گئی کہ یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے، نقاب کشائی، اب نقاب تو آپ کو پتہ ہے نا جیسے نقاب ہوتا ہے پردہ ہوتا ہے، کشائی نقاب کشائی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نقاب کشائی کہتے ہیں نقاب کو اٹھانا، پردے کو ہٹانا، مطلب ان کے پردے کو جی اٹھانا پردے ظاہر کو کیا جا رہا جی تھا جی، تو یہ کیا ہے، تو یہ نقاب کشائی ہے، یعنی جو پردہ ہے نا وہ ہٹایا جا رہا ہے، بات مکمل بتائی جا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے، لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جن سے رسول عربی کی صداقت واضح ہو، جیسے کہ پہلے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ وضاحت بتائی کہ تورات میں ہم نے یہ پڑھا ہے، سیکھا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آئے گا، ٹھیک ہے، جی
تو جب یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے واسط کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو جب وہ جنہیں پتا تھا جب دوسروں کو بتاتے تھے تو پھر وہ جو ان کے سمجھدار تھے نا، سمجھدار کون تھے؟ ان کے علماء، ان کے جو سردار تھے جن کے پاس علم تھا، جنہیں پتا تھا کہ ہماری کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے، تو وہ پھر یہ کہتے تھے کہ آپ یہ باتیں انہیں کیوں بتاتے ہو جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہوتی ہے کہ سچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ تو اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے، یعنی آپ جب اللہ کے پاس جائیں گے، حساب کتاب ہوگا تو وہ پھر کہیں گے نا کہ انہیں بتایا گیا تھا اور انہوں نے عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو علماء ہیں، علماء کو بھی اس بات کا پتہ تھا لیکن وہ اس بات کو چھپاتے تھے، تو وہ پھر وہی دلیل ان کے خلاف چلی جائے گی۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ جی بالکل تو اس لیے جو منافق تھے نا وہ پھر بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں ماشاءاللہ صاف صاف جو ہیں وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ پوائنٹ سمجھ آ گیا یہ؟ جی جی ہاں یعنی اگر ترجمے پہ ہی آپ غور کریں تو صاف صاف جو ہے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ ان میں سے جو کچھ لوگ تھے جب وہ اہل ایمان سے کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب ان کے پاس خلوت میں ہوتے، علیحدگی میں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے، تو وہ کہتے کہ مطلب انہیں وہ یہ کہتے کہ تم کیوں بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے ہم پہ کھولی ہیں، یعنی تورات میں ہمیں بتائی ہیں، تو تم نہ بتاؤ۔ وہ اس لیے منع کرتے تھے کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ کہیں حجت نہ قائم کر لیں، یعنی جب اللہ کے پاس یہ سارا معاملہ جو ہے پیش کیا جائے گا تو پھر وہ جھوٹے تسلیم مانے جائیں گے یا جھوٹے جو ہیں وہ جھوٹوں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ تم جو ہے نا عقل سے کام لو کہ یہ جو حقیقتیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی ہیں، یہ مسلمانوں کو مت بتاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انہیں بتاؤ گے تو پھر یہ ہمارے خلاف جو ہے دلیل بن جائیں گی۔ تو پھر آخر میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ افلا تعقلون، کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، یعنی ان سے مخاطب ہو کے یہاں بھی یہ سوالیہ جو ہے، اب یہاں یہ استفہام انکاری آئے گا یا صرف استفہام آئے گا؟ یہاں استفہام آئے گا، انکاری تو نہیں ہے نا، صاف صاف انہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم جو ہے عقل نہیں رکھتے یا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو یہ تو سیدھی سیدھی بات کی جا رہی ہے نا سوال میں۔ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے، سوال میں ہی جواب ہے نا، جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب یہ ایسی آیت ہے کہ اس کا یہ جو تفسیر ہے نا آپ کو ترجمے سے ہی ذہن نشی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 77، بالکل ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اولا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں اولا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ اولا کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے نا تو یہ آ کا وہی ترجمہ آئے گا، استفہامیہ، کیا، بالکل ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آ جو ہے شروع میں اس کا علیحدہ ترجمہ ہوگا، وا کا علیحدہ ہوگا، لا کا علیحدہ ہوگا۔ اب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، آ کیا، وا وا اور ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ نے پہلے وا کا ترجمہ اور کیا ہے، اس لیے فوراً آپ نے یہ آپ ذہن میں لے آئے کہ یہاں وا کا ترجمہ اور ہوگا، ذہن میں رکھیں گے۔ اب یہاں آوا ہے، کہیں آؤ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اگر یہ اکٹھا ہوگا، جی پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی آوا نہیں نہیں، بالکل یہاں لا کا نہیں ہوگا۔ یعلمون وہ جانتے، انا بے شک اللہ، لفظ اللہ لفظ اللہ بالکل ماشاءاللہ۔ یعلم جانتے ہیں، بالکل وہ جانتا ہے یا صرف جانتا ہے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا وہ ارم، جانتا جی 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 بالکل وہ جانتا ہے۔ ارم آپ بتائیں یعلم کون سا صیغہ ہے، کون سا فعل ہے؟ یعلم واحد کا ہے، واحد کا ہے، فعل کون سا واحد ہے؟ غائب کا ہے، فعل کون سا ہے؟ واحد مضارع غائب ہے، بالکل مضارع مضارع، بالکل مضارع۔ صیغہ کون سا ہے، کس کے مذکر، وزن پہ ہے؟ جی کس کے وزن پہ ہے؟ فعلا یعلم، علم سوری، مومی آپ بتائیں۔ یہ یفعلو، بالکل بالکل ٹھیک ہے، یفعلو کے وزن پہ ہے، پہلا پہلا ٹھیک ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بالکل۔ یسرون وہ چھپاتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، وا اور ما جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جب پھر ریپیٹ کرتے ہیں، آوا کیا وہ لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، انا بے شک اللہ لفظ اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وا اور ما جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اب حاشیہ نمبر 3 میں، حاشیہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔ اب سیدھی سیدھی بات جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے
کہ یعنی یہ جو پہلی اس سے جو پریویس آئی تھی اس میں یہ جیسے وہ جاتے تھے انہیں پتا تھا رات میں یہ ہے وہ چھپاتے تھے مطلب ان کے جو علماء تھے انہیں کہتے تھے جو منافق تھے کہ کیوں یہ باتیں بتا رہے ہو یعنی یہ اپنے دل میں رکھو چھپا کے رکھو تو اسی کی ہی آگے جو ہے تفسیر جو ہے اس آیت سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے مکمل بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے انہ علیم بذات الصدور کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں میں چھپے رازوں کو جانتے ہیں وہ سب کچھ جو وہ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ جانتے ہیں تو تم چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ یا نہ بتاؤ اللہ کی طرف سے تمہارا محاسبہ جو ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے یعنی یہ بھی جو ہے ان کی نا سمجھی کی ایک دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چھپا لیں گے تو ان پہ یہ ظاہر ہی نہیں ہوگا انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ صاف صاف جو ہے اس کا جو ہے آگے جو ہے خلاصہ کر رہے ہیں انہیں بتا رہے ہیں کہ بے شک تم بتاؤ یا نہ بتاؤ ظاہر کرو چھپاؤ جو کچھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ سب جو ہے وہ جانتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے وہ ظاہر کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی جو ترجمہ ہے وہ لفظی بامحاورہ ترجمہ ہی اگر آپ کور کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ ساری بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو ابھی ہم نے 77 تک کیا ہے جی ٹھیک ہے تو یہاں تک کافی ہے باقی ٹائم بھی ہو گیا دیکھ لیں تو انشاءاللہ باقی پھر جو ہے نا وہ کل کر لیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل رکوع جو ہے نا وہ مکمل کر لیں کوشش کریں لفظی بامحاورہ ترجمہ ساتھ ساتھ کور کر لیں تو باقی تفسیر اتنی اس کی مشکل نہیں ہے اور جو پوائنٹس بتائے گئے نا وہ ضرور آپ لوگوں نے اپنی جو نوٹ بک ہے اس میں آپ لکھا کریں کیونکہ یہ جو ایکسٹرا جو پوائنٹس آپ کو بتائے جاتے ہیں نا اب یہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ کسی تفسیر میں سے آپ دیکھ لیں گے اب یہ تو وہ باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں نا جیسے مختلف تفاسیر سے جو بھی میرے ذہن میں آتا ہے یا جو بھی میرے پاس مطلب ڈفرینٹ ٹھیک ہے جتنے بھی جو ہے میرے ذہن میں اس کی تفسیر آتی ہے یا جو ایکسٹرا پوائنٹ آتے ہیں گرامر کے ہو گئے یا جو ہے تجوید کے ہو گئے یا تفسیر کے ہو گئے کچھ بھی یا ڈفرینٹ میننگس ہم کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کتاب سے آپ کو مل جائیں گے یہ وہ ہیں جو کئی سالوں کی محنت کے بعد جو ہے حاصل میں نے کی ہیں اور آپ میں یہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو لائٹ نہیں لینا ہوتا بلکہ جو ایکسٹرا پوائنٹس آپ کو بتائے جاتے ہیں تو وہ آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کیا کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے آگے جو ہے بڑھتے جائیں گے سیکھتے جائیں گے تو ڈفرینٹ جو میننگس آپ کو کروائے جاتے ہیں تو پھر ترجمے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے تو اچھے سے یاد کیجیے گا پریکٹس کیجیے گا اور ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھیے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ